السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللهم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگوں کو ایک ایک درجہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے بڑھاتے اب اینڈ پر آ گئے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہم سب کو استقامت نصیب کرے، اور 30 پارہ جب نماز میں ہم پڑھیں تو انشاءاللہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کر لینا، اور ایک ہے غور و تدبر کرنا۔ تو غور و تدبر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو، اس ورڈز کو، اس چیز کو سمجھیں کہ جس کے ذریعے تو یہ جو صورتیں ہیں 30 پارے کی تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہے، اور نمازوں میں اس کی ریپیٹ بھی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ اگر ہم اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور مزید اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عذاب میں ہمارے لیے اضافہ نہیں کرے، جیسا کہ فَلَا نَزِيدَنَّكُم إِلَّا عَذَابًا، لیکن ہمارے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے۔ اللہ سے یہی امید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی آیت شروع ہو رہی ہے۔ پہلی سورہ ترتیب کے اعتبار سے یہ مصحف میں 78 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 80 نمبر پر ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع ہے، 40 آیات ہے، 173 کلمات ہے، اور 970 حروف ہے۔ اس کا دوسرا نام سورت عامہ بھی ہے، اور نبا سے شروع ہو رہی ہے۔ تو نبا یعنی کیا ہے؟ اس کا نام یعنی بڑی اور اہم خبر۔ ایک تو بڑی خبر، اہم خبر، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا بریکنگ نیوز، اور ایک ہوتی ہے العظیم، یعنی نبا العظیم، یعنی النبا العظیم یعنی بہت بڑی۔ یعنی آج کے دور میں جو بھی چل رہا ہے، جیسی بھی حالات ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس کے لیے تو آتی ہے بریکنگ نیوز، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج اس نے اس پر حملہ کیا، وہ کیا۔ لیکن یہ جو خبر آئے گی، یہ تو ساری خبروں سے بھی سب سے بڑی خبر ہوگی، کیونکہ یہ پوری دنیا کو ہلا دینے والی ہے نا۔ ابھی مثلا جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر بھی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور علامہ منزل الکتاب سریع الحساب اخزم الاحزاب اللہم ہزمہم وزلزلہم، اللہ جو حق پر ہے ان کی مدد کریں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ لیکن یہ خبر تو ایسی ہوگی کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو جائے گی، پوری دنیا اس سے ہل جائے گی۔ لیکن جو مشرکین مکہ ہے، وہ اس چیز کو اتنا یعنی معمولی سمجھتے تھے کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا تمسخر کرتے تھے، اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو پہلے ہم اس سورہ کا جو ہے خلاصہ پڑھ لیں گے شارٹ میں، پھر ایک ایک آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نبا میں خوبصورتی کے ساتھ قیامت اور زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کی تردید ہے۔ تردید میں نظام شمسی کو بطور دلیل کے پیش کر کے فرمایا کہ تم دن رات اپنے سامنے اور اپنے اوپر اللہ کی ہمگیر قدرت دیکھ رہے ہیں۔ زندگی بعد الموت کے نمونے جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو صاف صاف اللہ کی نعمتیں جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ قدرت کا انکار کیوں نہیں یعنی دیکھی ہوئی قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں اللہ کی غیر محدود قدرت کا اقرار ہے تو قیامت کو بھی ماننا چاہیے۔ یعنی اگر تم سے کہا جاتا ہے جیسے ہے نا، کس نے آسمان سے پانی برسایا، کس نے زمین اگائی، کس نے، تو وہ کہتے تھے قل اللہ، کہتے تھے وہ اللہ۔ تو پھر وہ چیز کو مانتے ہو تو قیامت بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس میں کون سا عقلی استحالہ ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جس اللہ نے بلا نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے پہلی بار تم کو پیدا کر دیا، وہ دوسری بار بدرجہ اولا بنا سکتا ہے۔ اور جس نے تمہیں پانی سے پیدا کر دیا، وہ مٹی سے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دنیا پیدا کرنے کا کوئی نتیجہ ضرور ہے۔ افسوس کہ تم کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا نتیجہ سوچ لو اور اللہ کو حکمت سے معطل سمجھو۔ یہ تو بڑی گستاخی ہے اللہ کے بارے میں۔ پھر جب دنیا پیدا کرنے کی کوئی حکمت ہے تو زندگی بعد الموت بھی اس کے لیے ضروری ہے، ڈے آف ججمنٹ بھی ضروری ہے، جزا و فضا کا دن بھی ضروری ہے، کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا، اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ، تاکہ ہر شخص کو انصاف سے اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔
تم کہتے ہو قیامت کا امکان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قیامت کا آنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی قدرت و حکمت کا انکار لازم آتا ہے۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک اور بڑی یعنی نفسا نفسی والا معاملہ ہوگا۔ پھر نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں وہ دائمی اور دکھ بھری زندگی ان کو گزارنی پڑے گی۔ کھولتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی سخت بدبودار پیپ استعمال کرنی ہوگی۔ اس دن قیامت کا یقین رکھنے والے بڑے مزے میں ہوں گے، ان کے لیے ہر نعمت و راحت موجود ہوگی، ہر تکلیف و اذیت مفقود ہوگی، ان کے لیے مبارک بادیوں اور سلامتیوں کی روح پرور صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ انہیں شہنشاہ حقیقی کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ اس دن مشرکوں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور جنہیں یہ آج سفارشی سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ قیامت ضرور آئے گی، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، لا اقسم بیوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے نیک عمل کو ڈھونڈے گا، اگر نہیں پائے گا تو کیسا پچھتائے گا اور کیسا کفِ افسوس ملتا رہے گا کہ کاش کہ میں نے آج کے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی۔ جب ارباب توحید کا یہ حال ہوگا، یعنی وہ کر کے جو جا چکے ہیں، وہ اور کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم نے تھوڑا سا اور کچھ کر لیا ہوتا، تاکہ یا تو درجات بلند ہو جاتے، یا ایک نیکی کی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں۔ تو کاش کہ ہم نے تھوڑی نیکی اور کما لی ہوتی تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو یہ تو توحید والوں کا حال ہوگا، تو کافروں اور مشرکوں کے پچھتاوے کا تو کیا ہی کہنا۔ اس دن تو یہ مٹی بن جانے کی خواہش کریں گے۔ اللہ پاک نے آنے والے عظیم خطرے سے آگاہ فرمایا، آگے ہر شخص مختار ہے کہ اب جو چاہے کرے، یعنی ساری خبریں بتا دی گئی، اور 30 پارے کا اسلوب بھی یہی ہوگا، یا تو یوم آخرت ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی، یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ سورہ شروع ہو رہی ہے سوال کے ساتھ، کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اما، اما دراصل کیا ہے؟ ان پلس ماں، ان یعنی بارے میں، ماں کس چیز کے، اما جوائن کر دیا گیا ان پلس ماں کو، اما یعنی کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھ رہے تھے، تو اس دعوت کے دو بنیادی حصے تھے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور نمبر 2 آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کسی نہ کسی شکل میں ان کے وہاں موجود تھا، اگرچہ اس میں شرک ملا ہوا تھا، یعنی اہل عرب اللہ کو تو مانتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا بندہ، حالانکہ وہ مشرک تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کیا نہیں مانتے تھے؟ اس کو ایک نہیں مان رہے تھے، شرک نہیں چھوڑ رہے تھے۔ دوسری طرف آخرت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی نسبت آخرت کو ماننا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب مر جائے گا، مٹی بن جائے گا، تو کیسے یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ بات شروع کی تو مکہ کی ہر مجلس میں، ہر گھر میں یہی بات شروع ہو گئی کہ کیسے آئے گی۔ اس پر یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ تم حیران ہو کہ یہ کیسے آئے گی۔ قرآن میں بہت ساری دلیلیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں، قیامت کے آنے کے بارے میں، کہ جس چیز کے بارے میں تم لوگ شک میں ہو وہ تو آئے گی ضرور، اور اس کی دلائل اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 9، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور۔ پھر اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 5 اور 6 میں بڑی آیت ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ پھر اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 33، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ اور مثالوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا زندگی بعد الموت کو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، آیت نمبر 260 میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یقین نہیں ہے؟ تو کہا ہاں یقین تو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن میں
اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ 4 پرندے لو. سب کو واقعہ معلوم ہے اچھی طریقے سے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں، سورہ بقرہ میں تو کئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جیسے اوکل الذی مر علی قریۃ، زہر علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور 100 سال کے بعد اٹھائے گئے تو دیکھے کہ ان کا گدھا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، ان کا جو پی رہے تھے انگور کا جوس ہے یا جو بھی ہے وہ ویسے کی ویسی، نہ سڑا نہ خراب ہوا. تو اس کی بھی دلیل ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 73 قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج، گائے کے واقعے میں کہ کس طرح مردے نے اٹھ کر گائے کے ٹکڑے ایک حصے کو اس میں ٹچ کیا گیا تو اس نے گواہی دی کہ فلاں نے مجھے قتل کیا. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی 4 ہم لوگوں کو یہ ملتی ہے مثال. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 56 میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دے دی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم یعنی ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں دلیلیں آپ کا مائک بند ہو گیا. آپ کا مائک بند ہو گیا. آواز نہیں آ رہی نا؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں ابھی نہیں آئی؟ آ رہی تھی ابھی. کہاں تک ہوا ہے؟ اما یہ تسالن سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ یعنی آپس میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ اور سوال کیا تھا کہ تم نے کبھی اس سے پہلے یہ بات سنی کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا پڑے گا؟ یہ تو نئی بات ہے کیونکہ مکی صورتوں میں قیامت کا بہت ذکر آئے گا. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال کے ساتھ کیوں شروع کی گئی یہ سورت؟ تاکہ لوگوں کو الرٹ کیا جائے. جیسے اگر بیچ میں آپ سے سوال کیا جائے تو چوکنا ہو جاتے ہیں، آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے اب کیا پوچھا جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے نا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے تو الرٹ ہو جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا. تو یہاں پر بھی پہلے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس چیز کے بارے میں؟ اما یتسالون عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. کون سی ہے وہ بڑی خبر؟ یہاں بڑی خبر قیامت کی خبر کو بتایا جا رہا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی سب کا نظریہ اس بارے میں یہ اس میں گروپ میں بھی مختلف تھا. کیسے؟ مثلا کوئی کہتے تھے کہ آئے گی ہی نہیں، سرے سے انکار، ہم نہیں مانتے قیامت کبھی آئے گی اور وہ آئے گی، جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اور اس کا انکار، سرے سے انکار. دوسرا گروہ جو تھا وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں آئے گی تو صحیح، لیکن ہمارے معبود کیا ہیں، ہم کو چھڑا لیں گے، اللہ کے سامنے سفارشی بن جائیں گے اور ہم کو بچا لیں گے اس دن کے ہولناکی سے. تیسرا گروہ تھا، اس کا خیال کیا تھا کہ بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جسمانی نہیں روحانی ہوگی، یعنی ہمارے جسم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، روح کو سزا دی جائے گی. جو یہ انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ایسے لوگوں کو دہاریہ بولتے ہیں. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ہمارا خدا ہے اور اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، وقت ہی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی وقت آیا اور ہم زندہ ہو گئے، وقت آئے گا ہم مر جائیں گے، بس ختم ہو گیا، یہ آگے چل کے کچھ نہیں ہونے والا. اور اس میں یہ رپورٹ ہے کہ یعنی ان گروہوں میں ہوں گے مسلمان اور کافر اور وہ ساری چیزیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلحقون الا الدہر، یہ سب تو دہر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کی جو وہ ہے مشرکوں کا رد ہے کہ جو قیامت کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے، یہ سوال بطور انکار کے ہوتا تھا
ان سے غرض لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹانا ہوتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ہم شک و شبہات پیدا کر دیں کہ اچھا دیکھو جب قیامت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈریں اور ہم کیوں اپنے شرک کو چھوڑیں. تو جو مشرک اور کفار قیامت کے آنے کے منکر تھے اور بطور انکار کے آپس میں سوالات کیا کرتے تھے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تعجب کرتے تھے، ان کے جواب میں اور قیامت کے قائم ہونے کی خبر میں اور اس کے دلائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو بڑا بھاری دن ہے اور نہایت دل دہلا دینے والا امر ہے. حضرت قتادہ اور ابن زید نے اس نبع عظیم بہت بڑی خبر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا لیا ہے. پھر اس آیت میں فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں. جیسا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ 3 قسم کے گروہ میں بٹ گئے. ایک نے تو سیرے سے انکاری کر دیا کہ نہیں مانتے کہ قیامت وغیرہ آئے گی. ایک تو یہ کہ ہاں آئے گی تو صحیح لیکن روح کو عذاب اور جزا ملے گی اور جسم کو کچھ نہیں ہوگا. تیسرے نے تو کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں آئے گی بلکہ یہ زمانے ہی دہار ہے اور یہیں پر پیدا ہو گئے بائی چانس، اور ہمارے موت بھی ایسی بائی چانس آئے گی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس چیز کا ایک سخت ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم جس چیز کے منکر ہو اللہ تعالیٰ دھمکا رہے کہ تمہیں عنقریب اس کا علم ہو جائے گا اور تم ابھی ابھی معلوم کر لو گے. اس میں سخت ڈانٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں فرما رہے ہیں جس سے قیامت کے قائم کرنے پر اس کی قدرت کا ہونا صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اس تمام موجودات کو اول مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کے بعد دوبارہ ان کا پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا. یعنی پہلے تو اس چیز کا کیا کہتے ہیں کلا سیعلمون، یہ ایک جیسے بولتے ہیں نا کہ کوئی کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس کو وہ کیا جائے. کیا یہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑی خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے اور ہے بھی روز روشن کی طرح ظاہر. کوئی قیامت کو مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا. کوئی کہتا ہے صرف روح یعنی غم سے متاثر ہوگی، کوئی کہتا ہے روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوگا. قیامت میں اختلاف لائق نہیں ہے، اس کی حقیقت بہت جلد معلوم ہو جائے گی. 2 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل. ایک ہوتا ہے لا، جیسے ہم لوگ پڑھے لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی. یہاں پر کل لا یعنی اور بھی زیادہ کیا، ہرگز نہیں. جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا، ایک بولتے ہیں نو اور ایک بولتے ہیں نیور، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. سیعلمون عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی جس چیز کا وہ ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، عین الیقین سے دیکھ لیں گے. ثم پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے یعنی بہت جلد. عنقریب میں سے کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ایک ڈانٹ ہے کہ تم جیسے بولتے ہیں نا کسی کو چپ بیٹھو یا چپ رہو، تو آج تم کو یقین نہیں، ایک دن آئے گا کہ تم کو یقین آ جائے گا تم کہہ رہے ہو وہ درست نہیں ہے. پھر ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا آخرت کے بارے میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس چیز کا وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ انکار کرتے ہیں، جس کا انکار کر رہے ہیں. اور قیامت تو جب آئے گی تمہاری موت جو ہے وہ تو قیامت کی شروعات ہے نا تمہاری، اور وہ تو عنقریب ہے کہ ایک قیامت ہے وہ جب آئے گی اس کا تو کوئی کسی کو وقت اور پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری موت آنی یہ تو یقینی ہے نا کہ تم کو موت آنا ہے، تو وہ بھی تو قریب ہے. عنقریب تم جان لو گے کہ وہاں سے ہی تم کو تمہارا ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ تم کہاں جانے والے ہو، تم جہنمی ہو یا جنت میں جانے والے ہو یا جو بھی ہے. اور تمہارا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اگلی تمہاری منزل کیا ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے بلکہ ابھی تم کو یعنی موت سر پر کھڑی ہے. قیامت کا نہ ماننا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، ان دونوں آیتوں میں زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت دھمکی ہے. جس اللہ کی قدرت و حکمت دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی چیزوں میں غور و فکر ہے کہ جس زمین میں تم رہ رہے ہو، جہاں چل پھر رہے ہو، جہاں پر تم بول رہے وہاں کی چیزوں میں غور و فکر تو کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اتنی مشکل چیزیں
یعنی پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور پانی اتارنا ہے، اناج اگانا ہے، یہ ساری بڑی بڑے کام ہے. کسی سائنٹسٹ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں نے کوئی پہاڑ بنایا یا وہ کر دیا، یا کوئی زمین کو میں نے محاذہ بنایا یا وہ کیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں تم کو آخرت کے ماننے میں کیا مشکل ہے. جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس رب کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے. جس نے بنایا ہے وہ بگاڑنے پر بھی قادر ہے. کیا یہ واقعی نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ فرش سے اس لیے کہ یہ پرسکون جگہ ہے انسان کے رہنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا فرش، آرام سے تم اس پر چل پھر پاتے ہو اور آرام سے وہ کرتے. یعنی ہماری قدرت کے چند نمونے دیکھو. ہم نے زمین کا فرش بچھا کر اسے ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا تاکہ تم آرام سے رہو. یعنی اپنا مکان بناؤ، کھیتی باڑی کرو اور باغ لگاؤ. اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے آسانی کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھہری ہوئی ہے، وہ حرکت نہیں کرتی، تم کو لے کر لڑک نہیں جاتی، اور تمہاری فرما بردار ہے. تم جیسا چاہتے ہو اس کا استعمال کرتے ہو. مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے. پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں ہم نے گاڑ دیا تاکہ نہ وہ ہل سکے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا. کیل کی طرح پہاڑ کا ایک حصہ زمین کے اوپر ہے. جتنا زمین کے اوپر ہے اس کا 2 حصہ زمین کے نیچے ہے. جیسے دیوار میں مضبوط کیل کیسے ٹھوکتے ہیں کہ زیادہ حصہ اندر تاکہ وہ جتنی مضبوط ہوگی اتنی زیادہ وزنی چیز اس پر ٹانگی جا سکتی ہے. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جب لوگ اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے تو ان کے لیے قیامت کا ماننا آسان ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو اگر نہیں ٹھہراتے اسے میخ سے تو کیا ہوتا کہ وہ ہلنے لگتی. جیسے اوتادا کہتے ہیں خیمے کو باندھنے کے لیے کیل کا ٹھوک کر اس سے رسی باندھ کر اس کا روکنا. یعنی خیمہ ہے، مثلا کہیں سفر میں جاتے تھے عرب لوگ، اور آج بھی لوگ جو سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ خیمہ وغیرہ گاڑتے ہیں، ٹیمپرری جو گھر بناتے ہیں تو اس کو ایسے ہی نہیں کہ بس رکھ دیے اور وہ ایسے تو وہ ہوا میں اڑ جائے. نہیں، اس کو رسیوں سے کیل ٹھوکتے ہیں زمین میں، اس سے رسیوں کو باندھتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے. تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو روکنے کے لیے 2 گنا زیادہ پہاڑ، یعنی مثلا اگر آپ تصور کریں کہ ایوریسٹ پہاڑ ہے، ہمالیہ کا جو پہاڑ ہے اس کی سب سے، ماؤنٹ ایوریسٹ جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی. کتنا بڑا ہمالیہ، اور اس کا 2 گنا زیادہ زمین میں. تو سوچو کہ کتنا اس کا سائز، یعنی اتنا بڑا پہاڑ 2 گنا زمین کے اندر دھسا ہوا ہے. تو ایسے ساری دنیا کے پہاڑ کیا ہے، جگہ جگہ کیل. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ کوئی چیز بچھاتے ہو تو ایک طرف آپ کچھ رکھ رہے ہو، دوسری طرف سے اڑنے لگتا ہے. وہاں پر کچھ رکھتے ہو تو تیسری طرف. تو یہ چاروں طرف پہاڑ کا وہ کرنا کیا تھا کہ زمین کو ٹھہرانا تاکہ تمہارے آرام کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے کہ تمہارے آرام اور آسائش کے لیے، تاکہ تم اس میں آرام سے چل سکو، آرام سے اس میں ٹھہر سکو. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑے جوڑے. جیسے یہاں پر ہے نا، آگے آ رہی ہے رات اور دن اور سورج، اور اس کے علاوہ یہ ہے بادل، آسمان، زمین، اس طرح کے جوڑے جوڑے. تو انسانوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیا کیا کہ دیکھو ہم نے تم کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. دونوں ہی ایک ہے مگر دونوں دماغی جسمانی اعتبار سے مختلف. یعنی کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نسل کا سلسلہ چلتا ہے. اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، کیا تمہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنے میں کچھ کم قدرت ہے؟ جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، اللہ کی ایک نشانی یہ بھی کہ اس نے تمہاری جلد سے بیویاں بنائی تاکہ تمہیں ان سے آرام ملے، اور سکون کا ذریعہ بنایا، باعث راحت ذریعہ بنایا. ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہوتے نا، کوئی اکیلا ہے اور ایک ہے کہ جوڑے کی شکل میں ہے. اور جوڑے صرف انسانوں میں نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، جنوں میں بھی جوڑے ہیں.
नबातात में भी जोड़े हैं, हैवानात में भी जोड़े हैं, हर एक के, क्योंकि नस्ल आगे चलाने का जरिया है ना जोड़ा होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो सारे ही नर ही पैदा होते, मादा नहीं होते, या सारे ही मादा होते, नर नहीं होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे काम क्या है, हिकमत पर मबनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये दुनिया को ये चीज दिखाना कि हम देखो हर तरह से पैदाइश करने पर कादिर हैं। ये मत समझो कि जोड़े हो तो तुम आगे नस्ल चला सकते हो। आदम अलैहिस्सलाम को हमने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, बाद में उनके जोड़े बने ना। और इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर बाप के, तो उनके भी तो जोड़े बने। हव्वा अलैहिस्सलाम को भी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा कर दिया। अब तुम्हारे लिए ये कानून रखा है अल्लाह ताला ने कि वो 3 खास तरीके थे, वो अपने वक्त पर हो चुके। अब वो 3 तरीके कभी भी नहीं होंगे। अब जो कयामत तक चलेंगे वो क्या है, जोड़ों की शक्ल में नस्लें आगे चलेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके जरिए से औलाद देंगे, उसके जरिए से तुमको आगे नस्लें तुम्हारी चलेगी। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सारी चीजें अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि उसने खुद तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। उसने अपनी मेहरबानी से तुम में आपस में मोहब्बत और रहम डाल दिया। फिर आगे अल्लाह ताला अपनी और एक नेमत का, नेमतें ही नेमत है क़यामत के हौलनाकी से आने से पहले के। असल में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को आसानी से मिली हुई है ना, जमीन पर चलना आसान, और पहाड़ है, हम बेफिक्र हैं कि जमीन हिलेगी नहीं, गाड़े हुए हैं। फिर इसी तरह जोड़ों की शक्ल में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी चीजें, तो हम लोग उसका कम ही, जैसे अल्लाह ताला शिकवा करते हैं, कलीलम मा तशकुरून लअल्लकुम तशकुरून। कभी इस तरह से कहते हैं शायद कि तुम शुक्र अदा करो, चाहिए कि तुम शुक्र अदा करो। और फिर शिकवा भी के कलीलम मा तशकुरून, बहुत थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। तो इन सारी चीजों में गौर व फिक्र तो करो कि एक इंसान को पैदा किया, उसके साथ अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें दी हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता और गिन भी नहीं सकता है। जैसे है ना सूरह इब्राहिम में, नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, नेमतें इनकी कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते, तुम गिन भी नहीं सकते। यानी जोड़े खाली एक हमारा जोड़ा नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ, पूरी दुनिया में कितने जोड़े ऐसे हैं, और कितने जोड़े हैं बन चुके, खत्म हो चुके, कितने जोड़े मौजूद हैं, कितने जोड़े ऐसे हैं कि जो अभी है तो दुनिया में, लेकिन अभी उनका जोड़ नहीं मिला। तो ये किसकी कुदरत की निशानी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि कोई और है जो इस तरह का जोड़ा पैदा कर सकता है, या नर और मादा पैदा करके आगे नस्ल चला सकता है। फिर उससे आगे नस्ल चलना, उससे जोड़े पैदा होना, कहाँ तक ये सिलसिला जा रहा है और कौन कर रहा है ये? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वखलकनाकुम अज़वाजा, और क्या किया, वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को थकावट दूर करने का जरिया बनाया। सुबात शब्द से है, सब्त से यानी काटने को। जैसे असहाब सब्त के बारे में सूरह मायदा में भी पढ़ चुके, सूरह बकरा में भी पढ़ चुके कि उनके लिए क्या था। असहाब सब्त जो दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के मछेरे लोगों का एक कौम थी, उनके लिए हुक्म था अल्लाह ताला के तमाम कामों से कट कर उस दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। तो सब काटने को कहते हैं, यानी रात दिन की थकावट को काट देती है, खत्म कर देती है। दूसरे दिन नए सिरे से फ्रेश होकर काम शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान काम कर करके थक गया है, अब उसको थोड़ी सी भी नींद मिल जाती है, थोड़ा सा भी रेस्ट मिल जाता है, तो वो क्या है, फिर से एक्टिव हो जाता है, फिर से वो कुछ काम करने के काबिल हो जाता है। तो ये क्या किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी थकान को काट कर तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया। तुम्हारे लिए यानी नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को भी अल्लाह ताला ने क्या किया, थकावट दूर करने का जरिया। और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को देखकर, जानकर, उसका महसूस करके शुक्र तो अदा करो कि कितने ऐसे हैं दुनिया में कि बेचारे उनको बगैर स्लीपिंग पिल्स के नींद ही नहीं मिलती, उनको नींद की गोलियां खानी होती, या खा भी ले तो सारी रात किसी ना किसी बीमारी में, या किसी तकलीफ में, या किसी दर्द में तड़पते रहते हैं। लेकिन कितने सुकून से तुम सो जाते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए अगर नींद नहीं बनाई होती तो हमने तो उसका उलट ही कर दिया है ना। आज रात भर हम जागते हैं, दिन भर सोते हैं, ये चीज कर दी। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उसको हम लोगों ने अपने हिसाब से लगा दिया।
اسی لیے تو طرح طرح کی بیماریاں، جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے، جب یہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں، کتنی ساری بیماریوں کو جنم، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیا کیا، اپنی مرضی کے مطابق پلٹ دیا. تو اسی لیے کئی بیماریاں اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ نیند جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نیند ایسی ہے کہ ہر روز روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں سب کی. جس کا لیے ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں. نیند کی حالت میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں. تو یہ کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں ہی وہ تو نیند آرام کا بھی ذریعہ، نیند ان کے لیے موت کا بھی ذریعہ. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے لباس بنایا، کہ رات کا اندھیرا لباس کی طرح ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے. اگر آپ نے کبھی ایروپلین میں سفر کیا ہے تو جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آبادی کے اوپر ایک چادر، ایک ٹینٹ ڈال دیا گیا ہے، سب کچھ چھپ گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور رات کو تم کیا کرتے ہو؟ چادر تان کے سو جاتے ہو. تو یہ بھی لباس ہے تمہارے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر رات کو دن کی طرح روشن رکھا ہوتا. ہم لوگوں کو کتنا ہوتا ہے نا، گھر کی لائٹ بھی بند کر کے پھر بھی وہ کر کے پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ آنکھ پر رکھ کر سونا چاہیے یا وہ کچھ کرنا چاہیے. کتنے لوگوں کی اس طرح سے عادت ہوتی ہے، یعنی رات کی سیاہی چادر کی طرح سب پر چھا جاتی ہے، جس میں لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر آرام کرتے ہیں. پھر صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح موت کی نیند کے بعد صبح قیامت آ کر رہے گی. یہ سب چیزیں بتانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے کہ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ جب تم اٹھو گے. ابھی تو تم اٹھتے ہو، پھر رات آتی ہے، پھر سو جاتے ہو، پھر اٹھتے ہو، لیکن ایک دن آئے گا جب اٹھو گے تو پھر نہیں سو گے، پھر نہیں ہے تمہارے لیے نیند وہاں پر، پھر نہیں ہے موت تمہارے لیے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بعد. تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے. یہی حالت اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں آفتاب ہدایت طلوع ہوتا ہے. اس وقت سرمست خواب غفلت آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں، جیسے کہ سورہ لیل آیت نمبر 1 میں واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جو وہ چھپا لے. اور شعرا بھی رات کو پردے سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہ روز موت کا مشاہدہ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ، روز آنا. اسی لیے کہا گیا نا کہ دعا پڑھ کے سو، کہ بسم کا ربی وضعت جنبی وبی کا عرف ہوں وہی نہ انسکتا نفسی فرحم وہی نہ ارسلتا فافذہ بیما تحفظ بی عبادی کا سوالین. کہ اللہ کے نام سے اپنا پہلو رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ارادہ رکھا ہے میری اس نیند میں کہ روکنے کا میری روح کو، تو اس پر رحم کرنا، اس کی مغفرت کر دینا. اور اگر واپس بھیجیں تو اس پر رحم کے ساتھ واپس بھیجیں. یعنی رحم کرنا، یعنی اس طرح سے کہ میں ہر جب صبح سو کر اٹھوں تو ہر بیماری سے دور رہوں، ہر آفت سے دور رہوں، کوئی بلا اتر رہی ہے اس سے دور رہوں، کوئی چیز ہے اس سے وہ کر رہا ہوں. اس طرح رحم کا معاملہ کرنا، یعنی کہ رحمت کے سائے میں مجھے صبح کرنے کی توفیق دینا. کتنی خوبصورت دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی زوم آئی نہیں، یعنی جس میں بہت سارے ہمارے لیے فائدے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ وقت نہیں نکالتے کہ ہم ایسی فائدے کی چیزیں یاد کریں، پڑھ کر سوئیں. کہ اللہ علم کہ ہمارے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ نیند کی حالت میں موت دینا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا اس کو روک سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں، یا گھر والے بولیں گے نہیں یعنی ان کو نیند کی حالت میں نہیں موت آئے، اور اس میں آئے. ہر ایک کی وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا جس چیز میں جس حالت میں لکھا ہے اس حالت میں تو اس کو دنیا سے جانا ہی ہے. تو ہر روز جو مشاہدہ کرایا جا رہا ہے موت کا نیند کی شکل میں، اسی لیے کہا گیا ہے نا نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. یعنی بڑی بہن جیسے کہ بالکل دائمی ہے کہ دوبارہ اٹھنا نہیں ہے جب ایک دفعہ موت آ جائے گی، لیکن یہ چھوٹی بہن ہے. چھوٹی بہن کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اٹھ بھی سکتے ہو اور نہیں بھی اٹھ سکتے. تو تیاری کے ساتھ دعا پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، ہر چیز کے ساتھ سونا چاہیے کہ اللہ علم کہ آج ہم بستر پر سو رہے ہیں، اللہ علم کل قبر ہماری بستر بنے گا یا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اور کس چیز کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے کام کا وقت بنایا. معاشیت سب اپنے اپنے کام پر چل دیے. کتنا اچھا سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے، الحمدللہ.
کہ اگر سورج نہ نکلے وہ نہیں نکلے تو پڑے سوتے ہی رہے, ہم دن کو بھی رات بنا لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج اگا کے کیا کیا, ہم پر احسان کیا. تو یہاں پر یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دن کو یعنی رات کو روشن بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا, کمانے کے لیے ذریعہ بنایا. اور انسان یعنی دن روشن بنایا تاکہ اس میں کاروبار کیا جا سکے اور انسان آرام سے چل پھر سکے. کیا رات کے بعد دن کا اور دن کے بعد رات کا آنا قیامت کی روشن دلیل نہیں ہے؟ جیسے رات کو انسان گہری نیند سو جاتا ہے, اسی طرح زندگی کے ایام گزار کر موت کی نیند ایک دن سو جائے گا. اور جیسے صبح کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اسی طرح قیامت کی جو صبح ہوگی اس دن وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. زندگی کے بادل موت کا نمونہ روزانہ آنکھوں کے سامنے ہے. پھر تمہیں کیا ہو گیا, کیوں عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آگے فرماتے ہیں کہ دن کو جو ہم نے بنایا, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. اور مضبوط آسمانوں کو بلکہ روک کر بھی رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اچھا یعنی پھر تمہیں یعنی کیا ہو گیا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں کہ شدادہ شدت سے ہے, یعنی اتنے مضبوط آسمان بنائے تمہارے لیے کہ جس میں, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ آسمانوں کی طرف. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر ستون کے بنائے نا, جیسے سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا پھر سے پلٹ کر دیکھو, پھر پلٹو, کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے, کوئی آسمان میں کوئی ہوتا ہے, کوئی سوراخ نظر, یا کوئی پلر نظر آ رہا ہے کہ کیسے ٹکا ہوا ہے یہ مضبوط آسمان. اور ایک نہیں ہے, 7 ہے. 7 کو اللہ تعالیٰ سب انشدادا 7 مضبوط آسمان, اور ان کو تھامے ہوئے مایوم سکون الا الرحمن, کس نے تھامے ہوا ہے رحمان کے علاوہ؟ اگر وہ چھوڑ دے, اس کی ڈھیل دے دے, اور قیامت کے دن تو ہو جائے گا نا, وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, ہو جائیں گے پھر آسمان ریزہ ریزہ, پہاڑ اور دروازے کھل جائیں گے. وہ ساری آگے یہ ساری اس میں آ رہی ہے, آگے 30ویں پارے میں یہ سب چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا, اور ہم نے بنایا سورج کو وحاج. وحاج یعنی بہت روشن, بہت گرم. سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. اس کا جو سائز ہے زمین سے 3,33,000 گنا زیادہ ہے, یعنی 3,33,000 سائز کی زمین اگر جمع کی جائے تو سورج کا وہ سائز ہوگا, یعنی اتنا بڑا ہے. اس کا جو وزن ہے, قطر ہے زمین سے, اس کی دوری ہے 109 گنا ڈائنامائٹ, یعنی زیادہ بڑا ہے. اس کا درجہ حرارت یعنی ہیٹ اس کی کیا ہے, یہ 40 کروڑ 1,40,00,000 درجہ حرارت ہے. اور زمین پر کبھی 30 ڈگری, کبھی 40 ڈگری, کبھی 45 47 میں انسان بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھلس کر رہ جائے گا. تو سوچو وہ ڈگری جو 1,40,00,000 ہے, وہ اگر قریب آ جائے تو کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن تو آئے گا ہی نا, کہ سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ لوگوں کے سر کے کیا ہے, ان کے دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے اس کی ہیٹ سے, اس کی گرمی سے, کہ جس کی وجہ سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بتائی کہ ہنڈیاں کھولتی ہے, اس طرح سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہانوں کو روشن کر دیتا ہے, ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے. اور دیکھو ہم نے پانی کی بھری بدلیوں سے بکثرت پانی برسایا, یعنی وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور اتارا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت. سجاج شدت کے ساتھ بہنے والا, معصرات یعنی نچوڑنا, یعنی بادل سے پانی جب نکل جاتا ہے تو ایک طرح سے بادل بالکل خالی ہو جاتا ہے. جیسے کپڑے کو جب ہم دبا کر نچوڑتے تو کیسے کہ پورا وہ پانی اس کا نکل جاتا ہے, ایسے ہی
بارش برسانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ بادل کو نچوڑ دیتے ہیں. تو کیا بادل ویسے ہی رہتا ہے؟ نہیں، بادل پھر سے زمین یعنی سورج کے ذریعے سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، ریسائکلنگ ہوتا ہے اور پھر جا کر بادل بنتا ہے، اور یہ سلسلہ سالوں سال چل رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط 7 آسمان بنائے جن میں ہیروں کی طرح چمکیلے تارے ٹکے ہوئے ہیں، جن میں کوئی متحرک اور کوئی ساکن، اور سورج سب سے زیادہ درخشاں سیارہ ہے جو بیک وقت آدھی دنیا کو روشن کر دیتا ہے. اس نظام میں جتنا جتنا غور کرو گے حیرت میں پڑتے ہی جاؤ گے کہ جس قدرت کی یہ نرنگیاں ہیں وہ زندگی بادل موت پر کیسے قادر ہے. اور سورج ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کنٹری پر یعنی ایک جیسا ہی روشن ہو رہا ہے. ناروے جو کنٹری ہے وہاں کا کیا حال ہے کہ 6 مہینہ سورج نکلتا ہے، اور 6 مہینہ رات میں بھی جب سورج نکلتا ہے وہاں پر تو 6 مہینہ رات بھی دن رہتا ہے اور دن بھی دن رہتا ہے، اور پھر جب نہیں نکلتا ہے تو دن میں بھی رات اور رات میں بھی رات. تو یہ کون دکھا رہا ہے یہ ساری نشانیاں؟ پہلے کے زمانے میں تو کوئی چیز یعنی مثلا جیسے آج گوگل سرچ کر لو یا گلوبل اس کے ذریعے، لیکن آج تو آسان ہو گیا نا یہ ساری چیزوں کو جاننا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہی وہاں پر یہ ہو رہا ہے نا کہ 6 مہینہ بالکل نہیں نکلے گا، یعنی رات دن بھر. آگے ہم لوگ پڑھیں گے، پڑھ چکے ہیں، سرمدن آ چکا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہمیشہ رات رکھے کبھی بھی دن نہیں نکلے، اور ہم چاہیں تو ہمیشہ ہی دن رکھے کبھی بھی نہیں. تو سرمدن کا لفظ آیا ہے وہاں پر کہ ہمیشہ ہم اس چیز کو کرنے پر قادر ہیں. تو ہمارے لیے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ چلو 12-14 گھنٹے کی اگر رات ہے تو اس سے کم دن ہے، سردیوں میں رات بڑی دن چھوٹا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ یہ 30ویں پارے کی جو ہے کہ خطاب تو مشرکین مکہ سے ہے، لیکن دراصل ہم سب کو اس سے وہ کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ سجاجا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ موسرات سے مراد آسمان ہے، اور اللہ الذی یرسل الریاح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو ابھارتی ہے اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے مطابق آسمان میں پھیلا دیتی ہے، اور انہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر تو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہے. سجاجن کے معنی خوب لگاتار بہنے کے ہیں، جو بکثرت بہ رہا ہو اور خوب برس رہا ہو. اور اس کا ثبوت ہم لوگوں کو ایک حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل حج وہ ہے جس میں لبیک خوب پکاری جائے اور خون بکثرت بہایا جائے. تو وہاں پر سج اور فج آیا ہے. سج یعنی خوب بہنا، یعنی خوب قربانی کرنا، خوب خون بہانا، اور فج یعنی خوب بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ایک اور حدیث میں استخاصہ کا مسئلہ پوچھنے والی ایک صحابیہ عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روئی کا پایا رکھ لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو ہر وقت خون بکثرت بہاتی رہتی ہوں. تو وہاں پر بھی سج آیا ہے، یعنی بے روک برابر خون آتا رہتا ہے. تو یہاں اس آیت میں بھی یہی مراد ہے کہ ابر سے پانی کثرت سے مسلسل بہتے رہتا ہے. پھر ہم اس پانی سے جو پاک صاف بابرکت نفع بخش ہے کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے لنخرج به حبا ونباتا، کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ پانی ہم بادلوں سے نچوڑ کیوں برسا دیتے ہیں تاکہ زمین کو ملے اور زمین سے غلہ اور نباتات اگے. حب وہ اناج جس کو خوراک کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، جیسے گیہوں، چاول، دال، جو، مکئی وغیرہ یہ ساری چیزیں. نباتا یعنی وہ جو گرینری ہوتی ہے اس کو بھی ہم کھاتے ہیں، اناج کی شکل میں بھی کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم لوگوں کے ٹیسٹ کا پتا تھا نا کہ یہ میرے بندے ناشکرے دنیا کی نعمت کھا کے شکر ادا نہیں کرتے. اگر ان کو کوئی ایک ہی چیز یعنی صرف اللہ تعالیٰ چاہتے تو دال چاول وہ سب کر دیتے، نہ جانور پیدا کرتے، نہ ترکاری بنتی، نہ کچھ بنتا، خالی یہی کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ. کھایا جاتا کبھی نہیں، ایک ٹائم نہیں کھایا جاتا، تو ہمیشہ کیسے کھا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست کے نباتات بھی بنائے، یعنی ٹیسٹ چینج کرو، بھاجی بھی کھاؤ، سبزی بھی کھاؤ، فروٹس بھی کھاؤ، اور اناج بھی کھاؤ. اور یہ سب کس لیے؟ تمہاری اس کے لیے کہ تم قوی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوی مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. تو قوی مومن
یعنی کھاؤ پیو ولا کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف مت کرو، اتنا ویسٹ مت کرو، اتنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نعمت کا وہ نہیں کرو، بلکہ کیا ہے کھاؤ پیو کی اجازت دی گئی کہ کھاؤ پیو لیکن اس کا بیجا استعمال نہیں کرو. اور اسی طرح کھا پی کر کیا ہے کہ اس کی بہترین عبادت کرو، جو مقصد سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اس کا بہترین اس کا وقت دو. یعنی جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ آپ توفیق دیجئے، ہمارے اندر نہیں ہے کوالٹی، آپ توفیق دیجئے کہ ہم آپ کی بہترین عبادت کریں اور بہترین شکر کریں اور بہترین طریقے سے آپ کا ذکر کریں. تو یہ ساری چیزیں کھاؤ پیو منع نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کیا کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. لوگوں سے خطاب ہے، ایک یہ نہیں کہ تم مسلمان ہو تو یہ ساری چیزیں کھاؤ اور اللہ تجھ پر نہیں، ہر ایک کے لیے کہ سب کو میں نے پیدا کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. لیکن ناشکر انسان استعمال تو کرتے ہیں، وہاں نہیں انکار کرتے کہ جو ایک اللہ دے رہا ہے ہم اس کا رزق کیوں کھائیں جبکہ ہم مانتے نہیں اس کو ایک، یہ نہیں کرتے، وہ تو برابر استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں اس کی عبادت کا وہ آتا ہے وہاں پر شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر جہنم کے ایندھن بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اللہم حفظنا منہم. تو اللہ سبحانہ وجنات الفافا، اور باغات لکھتے ہوئے، یعنی تمہارے کھانے کے ٹیسٹ طرح طرح کے الفاف، ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر لپٹی بھی ہوتی ہیں گھنی ہونے کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں کس بات پر دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اسی سے باغ پھلتے پھولتے اور شاداب رہتے ہیں، اور طرح طرح کے ذائقوں کے وضع وضع کے رنگوں سے اور قسم قسم کے خوشبودار پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اور سب ایک ہی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی جو اناج کھا رہے ہو وہ بھی اسی زمین سے، نباتات اگ رہے ہیں، بھاجی ترکاری ہے جو بھی ہے وہ بھی اسی سے، اور پھل فروٹ پھول میوے وہ سب بھی. جیسے سورہ رعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ، اور زمین سے ملے جلے قطعے ہیں، اور انگور کے باغ اور کھیتیاں ہیں، اور بعض کھجوریں شاخوں والی ہیں، بعض بے شاخوں کی ہے. یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتا ہے، پھل ایک سے ایک بڑھ کر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب صرف آم بنا دیے تو آم ہی ہے، صرف ایپل بنا دیے نہیں، ایپل کی بھی کئی قسموں. ابھی مینگو کا سیزن چل رہا ہے، کسی نے کہا کہ 600 قسم کے مینگو تو دریافت کر دیے گئے کہ 600 اقسام ہے. ہمارے وہاں کی کتنی چیزیں اگر ہم لوگ گن لیں تو کتنے سارے نام ہیں. تو اب تک جو دریافت کیے گئے اس کی 600 قسمیں آموں کی، اور بھی کتنی ہوگی کہاں کہاں جن کو ابھی دریافت بھی نہیں کیا گیا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے پھل بھی پیدا کیے تو صرف ایک کوالٹی یا ایک ٹیسٹ یا ایک ہی رنگ کے نہیں، الگ الگ کوالٹی، الگ الگ نام، الگ الگ اس کا ٹیسٹ، الگ الگ وہ چیزیں. کتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ٹیسٹ کا خیال رکھا ہے، اور بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی وہ نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کا تقاتی وما قدر اللہ حق کا قدری، تم نے قدر ہی نہیں پہچانی اس رب کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدرت کو پہچاننے کا. ان یوم الفصل کان میقاتا، اور یہ سب بتانے کی دلیل کس چیز پر ہے کہ فیصلے کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے. سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غرور ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، موسم وقت پر بدل جاتا ہے، فصلیں وقت پر پک کر کٹ جاتی ہے، سب چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے. اسی طرح قیامت کے دن کا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے قدرت یا اپنے وقت پر ہو جائے گی. کیسے کہ اس کی نشانیاں شروع ہو جائے گی. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شروع کریں گے، یعنی قیامت کا ایک دن مقرر ہے جسے یوم الفصل کہا جاتا ہے. ہم لوگ نے ابھی سورہ مرسلات میں پڑھا ہے نا کہ ھذا یوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. اور یہ یوم الفصل کون سا دن ہوگا؟ یہ جمعہ کا دن ہوگا، اور نیک و بد جدا جدا کر دیے جائیں گے. یعنی نیکوں کا فاصلہ برے لوگوں سے الگ ہو جائے گا. یعنی نیک لوگوں کی ایک جماعت الگ، برے لوگوں کی ایک جماعت الگ. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 104 میں فرمایا
وما نؤخرہ، ہم اسے صرف تھوڑی سی مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں، یعنی تھوڑے دن سب کو ملا جلا رکھا ہے، تھوڑے ہی دن سب کو، کہ نیک و بد بھی سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، سب چلتے ہیں، ایک ہی گھر میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، دوسرا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، دوسرا اللہ سے عبادت سے منہ موڑنے والا ہے، سب یہ بھی ملے جلے میں، لیکن یوم الفصل آئے گا تو پھر یقینی فیصلہ ہو جائے گا کہ نیکوکار الگ اور بد الگ، نمازی الگ، بے نمازی الگ، اللہ کی عبادت کرنے والا الگ، توحید والا اور شرک کرنے والا الگ، سب کا الگ 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 سب کچھ یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے، اور اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اور یہ شروعات ہو جائے گی اس دن کی جس کا تم انکار کر رہے ہو، یعنی قیامت کا دن۔ تو فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آ جاؤ گے، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، ہر عمل والے کا جدا گانا گروہ ہوگا، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ اور ہر قوم اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سوروں کے درمیانی مدت 40 ہوگی، بس دن ہوگا، 40 مہینہ ہوگا یا 40 سال ہوگا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 40۔ پھر اللہ کے حکم سے مے برسے گا اور لوگ گھاس کی طرح زمین سے پیدا ہوں گے۔ اور کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ ہمارا بیج جو ہے، ہماری جسم کا بیج کیا ہے کہ ریڑھ کا پچھلا مہرا رائی جیسا باقی رہتا ہے سب کی قبروں میں، جو بیج کا کام دے گا، اور قیامت کو اسی سے مخلوق دوبارہ پیدا ہوگی، یعنی جو بارش بھیجیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے ذریعے سے جیسے زمین میں دبا ہوا اناج کوئی پڑا ہوا ہو اور پانی پڑنے سے وہ اگ کر پودے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں کی ہر ایک کی بیج قبر میں موجود ہوگی، چاہے وہ جل گیا، مر گیا، ڈوب گیا، جو بھی ہو گیا، اس کا بیج موجود ہے، اور اس پر فوار جب پڑے گی پانی کی تو نباتات کی طرح وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے، جیسے کہ سورہ معارج میں ہم لوگوں نے پڑھا یوم یخرج من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، کہ وہ اپنے قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ٹڈی دل، یعنی ایک ساتھ، بس ایسے جیسے کہ بہت سارے جو پتھر کے نیچے جو دبے ہوئے کوئی کیڑے مکوڑے ہوں، اور جب ان سے پتھر ہٹائے جائے تو کیسے نکلتے، اس طرح فوج در فوج، فوج در فوج ایک ساتھ کئی شکلوں میں آ جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے دروازے بن جائیں گے فرشتوں کے اترنے کے لیے، جس سے وہ زمین پر اتر کر آئیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ جو بتا رہے ہیں کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، جو دروازہ جو ہے آسمان کا ابھی تو ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اور وہ بند ہے نا، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا کہ دروازے کھول دیے جائیں گے، جیسے اذا السماء انشقت، آسمان جو ہے وہ پھٹ پڑے گا یا کھل جائے گا، اور اس کے یعنی وہ صاف نظر آ رہا ہوگا لوگوں میں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں، جیسے سورہ حاقہ میں ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی آسمان کے دروازے کھلیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 8 فرشتوں کے اس میں سامنے آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں ہوگی۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، آج ابھی جو پڑھے نا پہاڑ کو کیا ہم نے کیا یہ میخے بنا دیا، یعنی گاڑ کر رکھا ہے، وہ کیل جو ہے وہ اکھاڑ لی جائے گی زمین سے اور چل پڑیں گے، کیونکہ جو زمین میں کیل کی طرح گڑے ہوئے تھے وہ کیل کو اکھاڑ لیا جائے گا۔ فکانت سرابا، تو پہاڑ ہو جائیں گے جیسے کہ سراب، جو دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے، اس طرح کہیں دور نظر آ رہا ہوگا وہ۔ یہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جیسے سورہ کہف آیت نمبر 47 میں، اور جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے،
اور آپ زمین کو کھلا میدان دیکھیں گے، اس دن ہم سب کو جمع کر دیں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور سورہ قاریہ میں کہ آسمان میں فرشتوں کے اترنے کے لیے بہت سے دروازے ہو جائیں گے، یعنی بہت سے دروازے کھول دیے جائیں گے آسمان سے، کہ بے حساب ہے نا فرشتے، ویسے ہی بے حساب دروازے بھی بن جائیں گے۔ پہاڑ فضا میں اڑا دیے جائیں گے اور سفید بادلوں کی طرح بن جائیں گے، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 88، وَتَرَى الْجِبَالَ، تم پہاڑ منجمد سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے اس دن۔ اور سورہ قاریہ آیت نمبر 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 میں آپ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے انہیں میرا رب اڑا دے گا، اور زمین بالکل ہموار ہو کر رہ جائے گی، جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا اور نہ ابھار ہوگا۔ اور سورہ کہف میں جیسے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ، تو اس دن یہ ہوگا۔ تو یہ ساری ہولناکی ہونے کے بعد اب کیا ہے آگے کا منظر، کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی انسان اپنے قبر سے اٹھا اور پھر حشر کا میدان میں جمع ہوا، اور پہاڑ کا اور آسمان کا اور سور میں پھونکا گیا، یہ ساری چیزیں اب آگے کے پھر جو الگ الگ گروہوں میں بٹیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ گھات ہاتھی، یعنی جیسے ہاتھی کو کیسے پکڑا جاتا ہے اور کسی جانور کا شکار کیسے کیا جاتا ہے، کہ شکاری خود کو کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ جانور کو پتہ بھی نہیں چلے۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ کوئی ڈاکیومنٹری فلموں میں کہ وہ ہرا ہرا کچھ وہ پیڑ ہے، درخت ہے، وہ بن جاتا ہے انسان، یعنی اپنے آپ کو اس میں چھپا لیتا ہے کہ جانور نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور وہ ایک جال بچھاتا ہے یا ایک گڑا کھودتا ہے، اس کے اوپر کچھ بچھا دیتا ہے گھاس کا یا درختوں کا، وہ کہ اس کو چلتے ہوئے وہ آئے وہ نہیں سمجھے اور اس میں پھنس کر گر جائے۔ تو اسی طرح جہنم اچانک، جہنم بھی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوگی اور اچانک حملہ کرے گی۔ گھاٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جو جانور کو پکڑنے کے لیے بنائی جائے۔ تو ہماری مدت بھی اچانک آئے گی، قیامت بھی اچانک آئے گی، اور جہنمی ہے تو جہنم بھی اچانک پکڑ لے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جہنم میں اللہ کا عذاب، سرکشوں کی گھاٹ میں کوئی بھی جہنم سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر عمل ٹھیک ہے تو بیڑا پار ہے، ورنہ روک لیا جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم پر 3 پل ہیں، ہر پل سے گزرنا پڑے گا، یعنی جنتی ہے یا جہنمی ہے سب کو اس سے گزرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جہنم سے کوئی شخص ایک لمبی مدت تک رہے بغیر نہ نکلے گا، یعنی اس کو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال کے بدلے ان کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جہنم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو جہنم کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ جہنم ان کو لے لے گی، بلکہ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یعنی جو سرکشی کرتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، جہنم میں جانے والوں کی تو بہت ساری کثرت ہے، کہ جیسے کہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، یعنی سوال ہوتا ہے نا کہ کون سے عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے، تو سب سے پہلے نمبر پر تو کفر اور شرک کرنے والے، پھر نافرمان اور گناہگار، پھر بے نماز اور نماز سے سستی کرنے والا، پھر زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور کا حال، پھر دوسرے کے کارناموں کو اپنے نام سے منسوب کرنے والا، اپنا نام لگا کر کچھ بولنے اور بیچنے والا، بدکار مردوں اور عورتوں کا حال، جھوٹ بولنے والے چغل خوروں کا حال، یہ سارے جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بدگمانی اور حسد کا گناہ اور جاسوسی کرنے والے کا حال، فخر و غرور کرنے والا متکبر، پھر بغیر ضرورت کے لوگوں سے مانگنے والا، تصویریں بنانے والا، یہ ساری چیزیں کہ جہنم سے ان سب کو گزرنا ہے، اور اس پل سے گزرنا ہے، چاہے کہ اس کے لیے جنت کا پروانہ دے بھی دیا گیا ہو، لیکن اس کو گزرنا ہے، جیسے سورہ مریم میں پڑھ چکے نا، وَأَنْتُمْ وَارِدُوهَا، یعنی تم سب کو اس پر سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے، جن کے لیے چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے اپنے اپنے وقت پر اس پل کو پار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرنا کہ پل جھپکتے میں ہم
اس کو پار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ اس چیز کا معاملہ کرے. لابثین فیہا احقابا، یعنی اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. حقوق کہتے ہیں احقاب، یعنی ہمیشگی، ایک زمانہ ختم ہو جائے گا. اور اس کا ثبوت ہم لوگ دیکھتے ہیں کس چیز میں، کہ جیسے کہ یہاں پر عبرانی کی ہے یہ حقاب حقوق کی جمع ہے. حقوق کہتے ہیں 80 سال کے عرصے کو. اور اس کے بارے میں تفسیر طبری میں ایک روایت آئی ہے علی ابن ابی طالب سے، کہتے ہیں کہ حقب زمانے کا وہ عرصہ ہوتا ہے جو 80 سال پر مشتمل ہوتا ہے. ہر سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، اور ہر دن 1000 سال کے برابر. اور سال کتنا ہوتا ہے؟ 360 دن کا. اور 1000 سال کی دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ سجدہ میں ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. تو 360 جو سال کا دن ہے، 360 ملٹیپل کرے اگر 1000 سے، تو کتنا سال ہو جائے گا، کتنے یعنی ہمیشگی ہو گئی نا ایک طرح سے، کہ مدتوں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حقب 80 سال کا ہوتا ہے، سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اور ہر دن 1000 سال کا. ایک حقب 80 سال کی ختم ہوگی تو ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی، دوسری شروع ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی تو تیسری، اور پھر یعنی ان لمیٹڈ. حقب زمانے کا وہ عرصہ جس کا اینڈ نہیں ہے. جیسے کہ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. تو یہ چند دن نہیں ہے بلکہ یہ لمبا عرصہ. اور مرصادن یعنی گھات، یعنی ہر شخص چاہے کہ وہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، اس کو اس سے گزرنا ہے. تم واردوہا یعنی ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، اور ہر ایک کو اس سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ گزرے گا. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للطاغین مآبا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر وہ کسی ٹھنڈک یا پینے کا مزہ نہیں چکھیں گے. یعنی اگر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو ہم لوگوں کا دل کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا سا کوئی ٹھنڈا ڈرنک مل جائے، کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے، کچھ ایسا. نہ وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ پینے کی چیز. الا حمیم و غساقا، مگر کھولتا پانی، ابلتا پانی، اور زخموں کا دھون، پیپ. جزاؤں وفاقہ، بدلہ ہے پورا پورا. غساق پیپ، گندا خون، آنکھوں اور کھال سے بہنے والی رطوبت، اور زخموں سے بہنے والی گندگی، یعنی کوئی بھی ایسی گندگی جو تکلیف دہ ہو سکتی، یہ سب کھانے پینے کو ملے گا. اور تکلیف کے ساتھ جو بھی نکلتی ہے. تو جہنمیوں کے لیے تو صرف یہ ایک عذاب نہیں ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ کئی قسم کے عذاب ہیں. یعنی کھانا کا ذکر نہیں، اس لیے ہم لوگ دیکھیں گے نہیں کھانا کیا ہوگا. یہاں پینے کا ذکر ہے تو ہم لوگ پینے کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز پیئیں گے. تو یہاں پر جہنمیوں کے مشروبات جو ہیں وہ 5 قسم کے ہوں گے. نمبر 1 معاون حمیم، نمبر 2 معاون صدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون. معاون کلمحل، تیل کی تلچٹ جیسا کھولتا مشروب. غساق، جس کا یہاں ذکر آیا ہے، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب. اور طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ. اور اس کے دلیل بھی ہے، جیسے معاون حمیم کی دلیل ہے سورہ صافات آیت نمبر 66-67. اور جو کھولتا ہوا پانی ہے، معاون فشاربون علیہ من الحمیم، سورہ واقعہ آیت نمبر 51-56. کھولتا پانی جس سے جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائے گی، سورہ محمد آیت نمبر 15. اور زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون، معاون صدید، اس کیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16-17. معاول کلمحل، جیسے ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں آیت نمبر 29 میں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا تو فرمایا محل کی مشابہت اس میں ہے. یعنی کبھی دیکھا کہ کس طرح سے. پھر اسی طرح تیل کی تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگاتے ہی جہنمی کے چہرے کو بھون ڈالے گا.
حضرت ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا. اللہ محفظ نہ ملے. پھر غساق یعنی سورہ سعد آیت نمبر 56-58 میں کہ 3 مشروبات کے علاوہ غساق انتہائی سیاہ رنگ کا زہریلا گندا مادہ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. غساق مشروب اس قدر زہریلا اور بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول تقریباً 10-12 لیٹر کا برتن ساری دنیا کو بدبو میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے. پھر طینۃ الجبال جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طینۃ الجبال پلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الجبال نہیں سوری خبال طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. اپنے ہی پسینے سے لوگ بدبو آتی ہے تو گھن کھاتے ہیں تو کہاں کہ جہنمیوں کا پسینہ اور وہ بھی سونگنے کے لیے نہیں صرف پینے کے لیے بھی دیا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہمارے ایسے اعمال سے. جہنمیوں کو سکون بخش اور پینے کے قابل کوئی مشروب نہیں ملے گی. جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا لا یذوقون فیہا بردا ولا شراب الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. یہ بھرپور بدلہ ان کے اعمال کے سبب. جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہے. یعنی دنیا میں جو بڑے عیش کے ساتھ کھا لیتے تھے پی لیتے تھے وہاں یہ ساری چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جائے گی. یعنی وہ چیزیں ان کو ترس جائیں گے اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس چیز کے لیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اس لیے کہ وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے. حساب کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں اس کا بھی ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم کو حساب دینا ہے جاتا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں کرتے تھے کیونکہ یہ قیامت کے قائل نہیں تھے اور پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے. ان کا ایک ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ایک ایک چیز کو گن کر رکھا ہے شمار کر کے رکھا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا. جھٹلا دینا کوئی بات ہماری یعنی نہیں مانی سب احکامات کو بیکار سمجھا. اسی لیے تو آخرت کا بھی یہ انکار کرتے تھے کہ نہ آخرت ہے نہ آخرت میں کوئی جہنم کا عذاب ہے نہ اس دن حساب دینا ہے. یہ لا یرجون حسابا وکل شیء احصیناہ کتابا. ہم نے بھی ان کی ہر ایک بات کو گن گن کر رکھا ہے لکھ کر رکھا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے بھی پکڑ کرنے والے نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر پوچھیں گے. تو یہاں پر کل شعین اور سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یعنی یہ کیسی کتاب ہے یہ نامہ اعمال ہمارا جو ہے وہ کیسا ہے کہ اس نے ایک ایک اپنے کرتوتوں کا یعنی ہر چیز ان کا ایک ایک عمل ہمارے پاس محفوظ ہے اور سب کا بدلہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. یعنی جیسا عمل. اور یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا. ہم لوگ اگر اگزامپل کے طور پر لیں مثلاً ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں. اب کوئی اپنا مائک اوپن کر کے کچھ کہتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. کوئی اس میں کچھ اور وہ کر رہا ہے اور وہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کوئی چیز اچھے سے زبان سے نکلی وہ بھی, جو چیز غلط نکلی وہ بھی, ہر چیز. تو یہ تو دنیا کی چھوٹی سی معمولی سی مثال ہے. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ یعنی کتنا بڑا دفتر ہوگا, کتنے لوگوں کا نام اعمال ہوگا, کتنے فرشتے اس پر مقرر ہوں گے جو یہ سارے لکھ رہے ہیں. یہ ساری کتنی ایک بڑی بہت بڑی دنیا میں اگر ایسی چیز چاہیے تو اس کے لیے کئی فیکٹریاں لگانا پڑے گی, کئی مزدور رکھنے پڑیں گے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرنے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہر چیز دن بھر میں ہم لوگ پتہ نہیں کتنے عمل کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, کتنے عمل ہوتے ہیں جو برے کرتے ہیں. وہ ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ ساری چیز لکھی جا رہی ہے. اور اس دن تمہارے کہ جیسے ہاں مقرؤ کتابیہ, یہ لو پڑھو اپنا نامہ عمل, دکھایا بھی جائے گا یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی. تو اس دن وہ سوچے گا
کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، ہے رب اللہ ایسی پکڑ سے بچانا، ہم کو ایسی ہولناکی سے بچانا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکو ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے مگر عذاب میں، کوئی چیز زیادہ نہیں ملے گی مگر عذاب ہی، یعنی جیسے جیسے وہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تم قیامت کو اور حساب کو مانتے ہی نہیں تھے نا، اب یہ کیا ہے، کیوں شور کرتے ہو، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکو، اور مستقبل میں تم پر ایسے ہی بلکہ اس سے بدتر عذاب ہوتے رہیں گے، اور دم بدم عذاب تمہارے لیے بڑھتا ہی رہے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے دوزخیوں کے لیے اس سے سخت اور مایوس کن کوئی آیت نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی چیز ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی تکلیف ہے انسان کو، اگر تکلیف دور ہو جائے گی اس سے، اور کبھی اچھے دن بھی آئیں گے، لیکن وہاں پر تو اچھے دن کیا آئیں گے، وہ دن جو تکلیف ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی کم نہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ جو مایوس کرنے والی آیت ہے وہ یہ والی آیت ہے کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو پھر ہرگز نہیں ہم تمہارے لیے زیادہ دیں گے تم کو مگر عذاب میں، یعنی ہر روز عذاب اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، جلد جل گئی ایک اور نئی جلد آ جائے گی، کھولتا پانی پیا نہیں جا رہا ہے پھر پیاس لگی پھر وہی چیز اس کو بڑھا چڑھا کے دی جائے گی، یہ ساری چیزیں اور ہمیشہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے جہنم کی ہولناکی سے بھی، جہنم میں جانے والے اعمال سے بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ کرے۔ اس سے اپوزٹ لوگ جو ہوں گے وہ کون ہیں؟ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بہترین مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ ان للمتقین، متقی کون ہوتے ہیں ایک الگ ہی ٹاپک ہے، کہ جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات کیے ہیں اس کو کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا۔ تو نیک لوگ بڑے کامیاب اور خوش قسمت ہیں کہ دوزخ سے بچ گئے اور جنت میں چلے گئے، جہاں انہیں نوجوان و ہم عمر حسین بیویاں ملیں گی، یعنی حدائق وعناب وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، جہاں پر ان کو حسین بیویاں ملیں گی، نوجوان ہوگی، ہم عمر ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کے لباس اللہ کی رضامندی کے ہوں گے، ان پر رحمت کے بادل گر گر کر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ کیا برسائیں، یعنی بادل خود پوچھ رہے ہیں کہ تم پر کیا برسائیں، پھر ان کی حسب مرضی بارش ہوگی، یہاں تک کہ نوجوان و ہم عمر حوریں بھی برسیں گی، یعنی اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے لیے نوجوان اور ہم عمر حوریں ہم کو ملے تو وہ بھی برسائی جائے گی۔ انہیں پاکیزہ شراب کے لبالب جام ملیں گے جن میں سرور کے ساتھ نشہ نہیں ہوگا، منہ سے بیہودہ باتیں نہ نکلیں گی اور کسی کے کان میں پڑیں، جیسے کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 25 میں فرمایا لا یسمعون فیہا، وہاں نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ کلام۔ جنت تو دارالسلام ہے جہاں عیب یا برائی کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ ان نیکوکاروں کو جو کچھ انعام میں ملے گا ان کے نیک عملوں کا صلہ ہوگا، اور حق تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے، یہ انعام کافی پورے اور بہت ہوں گے، یعنی تھوڑا نہیں ہوگا، بے حساب۔ جیسے ان لوگوں کو بے حساب وہاں عذاب میں زیادتی کی جا رہی ہے، یہاں جنت والوں کے لیے بے حساب نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، یعنی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا یسمعون، وہاں وہ کوئی بےہودہ اور جھوٹی بات نہ سنیں گے، سب کچھ سچ ہوگا، کوئی بکواس فضول نہیں ہوگی۔ اور جنت کی دوسری خوبیوں کے ساتھ یہ نعمت کہ نہ غیبت، نہ جھوٹ، نہ چغل خوری، نہ تانے، کیونکہ جن کا دل دنیا میں ان باتوں میں لگتا ہے ان کو جنت میں چین ہی نہیں آئے گا یہ سب کرنے، لیکن یہ سب چیز وہاں پر نہیں کرنے ملے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا ہے، بخشش ہے، حساب کے ساتھ، یعنی جتنی جس کو ملنی ہوگی بخشش اتنی دیں گے، اور جتنی جس کی کوشش ہوگی دنیا میں کہ اس نے جتنی کوششیں کی ہوگی اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو
پورا پورا بدلہ دیں گے. کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی نہ ظلم ہوگا اور نہ کسی کے اس میں یعنی ان کے جزا دینے میں کوئی کمی کی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے اور بے حساب دیں گے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ جزا میں ربی کا اطال حساب ہے، یعنی بے حساب. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. رب کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان ساری چیزوں کا رب. بڑا مہربان، لیکن کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہوں گے. رب تو بڑے مہربان ہے لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے، کہ کوئی ایک لفظ بول سکے کہ اس کا سامنا کرے یا زبان کھولے. اللہ عظمت، حیبت اور جلال کی وجہ سے، اور ابتدا میں اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے بھی کوئی زبان نہیں کھولے گا. یعنی اور ایسا نہیں ہے کہ اکیلا انسان گیا اور اپنا حساب دے رہا، نہیں، بلکہ وہاں پر کھڑے ہو کر یعنی انبیاء بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، جیسے ہے نا آگے کی آیت، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور فرشتے صف در صف ایک لائن پہ. یعنی اتنی ڈسپلین کہ فرشتوں کی ایک صف ہے، انبیاؤں کی ایک صف ہے، نیکوکاروں کی صفیں ہیں، گناہگاروں کی صفیں ہیں، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے. بھلا فرما برداروں کو کیوں نہ بے شمار خوب انعام ملے. منعم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو شہنشاہ مطلق ہے، جو تمام کائنات کا مربی اور مخلوق پر بڑے مشفق و مہربان ہے، اور عظیم و عظمت تو جلال کے مالک ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی مرضی کے خلاف لب ہلا سکے اور کسی کی ناجائز سفارش کر سکے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں، من ذا الذی یشفع شفاعۃ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے. اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں، یومئذ لا تنفع شفاعۃ، اس دن سفارش کسی کو نفع دے گی جسے اللہ نے اجازت دے دی ہو اور اس کے بعد بھی پسند فرما لی ہو. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں، ولا یشفعون، فرشتے اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی. وہ خود اللہ کی ہیبت سے خوف زدہ رہتے ہیں. سفارش کی اجازت توحید والوں ہی کے لیے ہوگی، مشرکوں کے لیے نہیں ہوگی. اس روز مشرکوں سے تو سب بیزار ہوں گے، چونکہ سفارش اللہ کی رضا پر موقوف ہے اور مشرک کے حق میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی. لہٰذا مشرک کی سفارش نہ ہوگی. یہاں سے مشرکوں کے اس دعوے کی کلئی کھل گئی کہ ان کے دیوی دیوتا اللہ سے سفارش کر کے انہیں بخشوا لیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 7 میں فرمایا، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ کفر سے راضی نہیں ہے، پر شرک سے بھی بدرجہ اولا راضی نہیں ہے. روح سے مراد حضرت جبریل مراد ہے. قرآن میں کئی جگہ جبریل علیہ السلام کو روح کے ساتھ پکارا گیا، جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 193-194 میں، نزل بہ الروح الامین، قرآن آپ کے دل میں ایک امین روح نے اتارا. حضرت جبریل علیہ السلام سب سے بزرگ و مقرب فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. آپ ہی نبیوں پر وحی لایا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؤں کے سردار، ان کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ ان کو اللہ سے اجازت لیں گے کہ یار اب سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور پھر اللہ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ اب حساب کتاب شروع کیا جائے. پھر فرمائے اس دن اجازت کے بغیر کوئی لب بھی نہیں ہلا سکے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک لفظ نہیں بول سکے گا. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے کہ وہ کچھ بات بھی کر سکے یا کچھ کہہ بھی سکے. حالانکہ سب کھڑے ہیں. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہ بات کر سکیں گے مگر جس کو اجازت دے رحمان. 2 دفعہ رحمان کے ساتھ کلام کا ذکر ہے. ہم رحمان غفور الرحیم کا مطلب جو چاہے اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن وقال ثوابہ، وہ کہیں گا درست بات، یعنی وہ بات کر سکے گا جو درست سچی اور حق بات کرے. اور وہ بھی اجازت کس کی؟ رحمان کی، کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ لب کھول سکے گا، وہ بات کر سکے گا. جیسے کہ حدیث میں کہ اس دن نبیوں کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی. قول ثواب یعنی سب سے زیادہ سچا اور صحیح کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی انبیاء توحید پرستوں ہی کی سفارش فرمائیں گے.
اور ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن ہے برحق، یہ دن ہے بالکل سچا، اس کا آنا ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ تو بتا دیا. سورہ دہر میں ہم لوگوں نے جیسے پڑھا کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیج دی، کھول کھول کر باتیں بتا دی، لیکن کسی پر فورس نہیں کیا کہ تم ضرور وہ کرو. ہاں سزا بتا دی، مانو گے تو تمہارے لیے یہ اجر ہے، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے، لیکن کسی کو فورس نہیں کیا گیا کہ اس دن ضرور تم. تو فمن شاء اتخذ الی ربی، اب چاہیے کہ تم اس کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ سستی کاہلی کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے یا وہ نہیں کرتا، اس کو کیا تو دیکھ لو اس کا انجام کیسا ہوا. جو نہیں پڑھتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا، آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ واچ مین کی نوکری کر رہا ہے، یا وہ جھاڑو لگا رہا ہے، یا وہ کر اس طرح کی مثالیں دیتے. تو دیکھ لو کہ تم کیا کرتے ہو، کہ یعنی جو محنت کر کے آئیں گے، جو اللہ کی مان کے آئیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کر کے آئیں گے، تو اب تمہارے اوپر ہے کہ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، کہ اپنے رب کی طرف وہ راستہ بنا لے. قیامت واقعی آنے والی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لوگوں کے کان کھول دیے گئے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس عزت سے جانے کی تیاری کر لے. قرآن نے قسم کھا کر یقین دلائے کہ قیامت برحق ہے. جب تک کسی کا قیامت پر اور زندگی بعد الموت پر ایمان ہوگا، وہ مومن ہوگا. یعنی ایمان کے اس میں ہے، جیسے ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری. یعنی یوم الآخر پر اگر ساری چیزیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، تقدیر کو کا انکار کرتے ہیں، تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو کافر ہے. یوم آخرت اٹھائی جانے والے دن، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا یہ مشرکین مکہ کو، تاکہ وہ اللہ کو مانتے تھے. جبھی تو حج میں یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا لا تملک نفسک. یعنی نہیں ہے وہ شریک سوائے جس کو تو نے اپنا مالک بنایا، اپنے ملکیت میں شریک بنایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہتے تھے کہ بس بس، یعنی لبیک اللہم لبیک تک ٹھیک ہے، لا شریک لک لبیک ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ جو الگ سے ایڈ کر دیتے ہو یہ ٹھیک نہیں، کہ جس کو تو نے مالک بنایا اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی مالک نہیں بنا، کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. یہی چیز، یہی گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سارے گناہوں میں سب سے زیادہ جو برا لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی سزا جس کے لیے رکھی ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریبی عذاب سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا ہے. قریبی سے مراد یقینی، یعنی جو قریب ہے. لوگوں ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کر دیا، آنے والی چیز کو قریبی سمجھو. اس دن نئے پرانے چھوٹے بڑے اور اچھے برے تمام عمل انسان کے سامنے آ جائیں گے. جیسے سورہ قیامہ میں ہم لوگ پڑھ چکے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن ہر شخص اپنے اگلے پچھلے عملوں سے خبردار کر دیا جائے گا. اب ایسی حالت میں جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، اب ان کا حال کیا ہوگا؟ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا انسان کیا آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو اپنے سامنے دیکھ لے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کہہ اٹھے گا کافر، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دکھایا جاتا، میرے لیے کوئی جزا و سزا نہ ہوتی. اور جانوروں کا جب حشر دیکھ رہا ہوگا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جانوروں کو کیا کیا جائے گا کہ ان سے بھی حساب اس طرح سے دلایا جائے گا کہ قیامت کے منکر تمنا کریں گے کہ وہ مٹی بن جاتے یا پیدا ہی نہیں ہوتے. عذاب آنکھوں سے دیکھتے، جب جانوروں سے بدلہ دلوا کر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، تو اس وقت کافر مٹی بن جانے کی حسرت کریں گے. یعنی کیا ہوگا قیامت کے دن کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے کہ سینگ والی بکری سے سینگ چھین کر بے سینگ والی بکری کو دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اب اس سے تو بدلہ لے، اور وہ بدلہ لے گا. اسی طرح کسی جانور نے کسی پر جو ظلم کیا ہوگا اس سے اس کا بدلہ دلانے کے بعد کیا کیا جائے گا، اس کو مٹی کر دیا جائے گا. تو جب یہ حال دیکھیں گے کافر اور مشرک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی ہوگی، تو وہ کیا کریں گے؟ اس وقت کے کافر انسان بھی کہے گا ہائے کاش میں بھی جانور ہوتا، میں بھی حیوان ہوتا اور اب میں مٹی بن جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث میں یہ بھی مضمون ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی یہی مروی ہے کہ اس دن کافر کیا ہے، جیسے ہے نا سورہ اسراء میں پڑھ چکے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا کہ کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کے ساتھ کی بات نہ مانی ہوتی، کاش کہ میں اس کے صحبت میں نہ ہوتا تو آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا. اور سورہ ملک میں پڑھ سکے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اور مان لیتے تو آج جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. تو آج ہم لوگ تو سن رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں، ہم اس کو مان بھی رہے ہیں، لیکن عمل میں کتنا آ رہا ہے کہ واقعی ایسے اعمال جو جن کے لیے کھول کھول کر بتا دیا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں. تو ہماری باتوں میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اعمال میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک کا اگر شک بھی آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کرے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس کے علاوہ جو بھی جہنم میں جانے والے اعمال کھول کھول کر بتا دیے گئے پورے قرآن میں ہم نے پڑھا، آگے بھی ہوگا وہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے برے اعمال سے، ایسے کبیرہ گناہوں سے کہ جس کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد سے پہلے یہ 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. اللہ تعالیٰ ہم قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور جو دنیا میں اور موت کے وقت جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اور مسیح الدجال یہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اور اللہم انی اسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جنت والے جہنم والوں کا آگے بھی ذکر جیسے جیسے آئے گا ویسے اور ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم والے اعمال سے ہم سب کو دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے عفو و درگزر کا معاملہ کرے اور ہم کو جہنمیوں کے اعمال سے بھی بچا، اور جہنم میں جانے کے لیے اگر لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتیوں میں ہمارا نام شمار کر دیا. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.